ہائی کورٹ نے کل صبح کیس ہے، ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ ایڈورس آرڈر پاس نہیں کریں گے، فیوریبل آرڈر پاس کرنے میں تو ان کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ کل انہوں نے بحث سن لی تھی، ان کو کل ہی آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا یا آج آرڈر پاس کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سازش ہے ہمارے خلاف، اس لیے وہ چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس دن بلے کا نشان ہمیں ملے گا تو پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی سے الیکشن جیتے گی پورے پاکستان میں انشاءاللہ۔ آج اس خوف سے اس یہ سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اور ان سازشوں میں بدقسمتی سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی شریک کار ہو چکا ہے، اور ہمارے خلاف ہر وہ حربہ جو کچھ ادارے یا جو کچھ ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس چاہتے ہیں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ مل کے ان کے غلط منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اس سازش کا حصہ دار بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے قابل افسوس بات ہے۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہے اور تقریباً 47 یا 48 دن رہ چکے ہیں، اور سمبل کا بھی مسئلہ ہے، کاغذات بھی جمع نہیں ہو رہے، تو اس صورتحال میں کیا صرف مذمت ہی کافی ہے، اور آگے کیا پلان ہے؟ الیکشن کیسے لڑے جائیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2/3 میجارٹی سے جیتنا ہے، دیکھیں تو اس میں حکمت عملی کیا ہوگی نیکسٹ؟ دیکھیں ہماری حکمت عملی، ہم آج بھی آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، آج بھی ہم اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں، ہم عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ آج بھی عوام کی میجورٹی کسی آپ صوبے میں، میں ہو کے آیا ہوں کوئٹہ سے، بلوچستان سے، کراچی سے بھی میں ہو کے آیا ہوں، میں ڈیرہ غازی خان سے میرا اپنا تعلق ہے، سرائیکی بیلٹ سے، میں کے پی کے بھی کئی جلسے میں نے اٹینڈ کیے ہیں، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میرے سارے دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی پارٹی کی آواز ہے، ایک شخص کے حق میں لوگ کھڑے ہیں، وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی۔ لیکن جو لوگ اس کو سائیڈ لائن اور کارنر کرنے کے لیے جو حرکتیں کر رہے ہیں، عوام میں مزید نفرت پھیل رہی ہے۔ عوام نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن میں باقی کسی کو ووٹ نہیں دینا سوائے پی ٹی آئی کے، خواہ یہ کچھ کر لیں۔ جتنی نفرتیں یہ پھیلا رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، ورچوئل جلسہ ہوا، ملینز کی تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا، اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اس میں شامل ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکل اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی کہے گا کم ہے، کوئی کہے گا زیادہ ہے، آپ بھی کریں، ہم آپ کو نہیں منع کرتے، لیکن ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے وہ انٹرنیٹ سلو کر کے، پائٹ کی رپورٹ ہے، پاکستان کے پائٹ کی رپورٹ ہے کہ 1 ارب 30 کروڑ کا اس دن نقصان ہوا اس شارٹ پیریڈ میں، سلو ڈاؤن کر کے آپ کے انٹرنیٹ کو۔ یہ کیا ایک شخص کی دشمنی میں کیا ریاست پاکستان اور 25 کروڑ عوام کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ یہ بدقسمت بات ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دیں، آج عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے، انہوں نے ضد بنا لی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو ہر حال میں ووٹ دینا ہے، سپورٹ کرنا ہے، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے۔ عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے اپنے آپ کی قربانی دے رہا ہے، آج وہ ہماری خاطر جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ جنگ عوام کی جنگ ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے، اور اس لیے عوام آج ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ خود بھی بلوچ ہیں، اور پھر آپ یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں ریاست سے کہ ریاست نے آپ کی جماعت کے ساتھ بڑے ظلم اور جبر ڈھائے، تو بلوچستان یکجہتی کونسل اسلام آباد پہنچ رہی ہے احتجاج کرنے اور یہاں پہ دھرنا دینے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ کسی قسم کی یکجہتی یا ادارے ہمدردی؟ دیکھیں ہم ہر مظلوم کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی تو ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو، کوئی مسنگ پرسنز میں شامل ہو، کوئی بھی شخص ہے، اگر کسی کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے غیر قانونی کام کیا ہے، اس کو آپ عدالت میں پیش کرو، 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت قانون کے مطابق پروسیڈ کرے۔ لیکن اگر یہ طریقہ ہو کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں، ماریں یا ان کو مسنگ پرسن میں شامل کریں، کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم سب سے بڑے مظلوم خود ہیں۔ شیر صاحب، شیراز PNG سے ماضی میں ہم نے دیکھا، خاص طور پر 2018 میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے کہنے پر پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ آئے، پھر اس کے بعد نوکری کا بہانہ بنا کر اسی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے پارٹی کو پھر بات کہا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لطیف کو جیسے لوگ جو ہے کانگریس سے پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں، کیا یہ وہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف پر اس سے برا وقت آئے گا تو وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو برا وقت ہے، اس سے زیادہ برا اور کیا ہوگا؟
آج بندے ہمارے اٹھائے جا رہے ہیں, چادر چار دیواری آج ہماری پامالی ہو رہی ہے, ہمارے ورکرز محفوظ نہیں ہیں, ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں, ہم پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ایف آئی آریں کٹ جاتی ہیں, اور صرف ایف آئی آریں نہیں کٹتی, بغیر وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج جو لوگ اشخاص یا جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, یہ وہ سرمایہ ہیں ہماری پارٹی کا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کاز کی خاطر کھڑے ہیں, وہ ایک مقصدیت کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا چل رہے ہیں. تو جو شخص بھی ایک کسی کاز کی خاطر, ایک مقصد کی خاطر, آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی خاطر ہمارے ساتھ چلتا ہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی شخص جو غیر آئینی اقدامات جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہم کسی صورت ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں یا ان کے غیر آئینی اقدامات کو ہم غلط نہ کہیں. شہید صاحب, بظاہر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت وکلاء کے ہاتھ میں ہے, اور اس سے پہلے آپ کے متعلق جو شیر افضل مروت صاحب غدار کہہ چکے ہیں, اور میں نے کچھ دن قبل ادھر ہی ان سے دوبارہ پوچھا کہ میں نے کہا وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹیں گے, تو انہوں نے اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک بار نام لے چکا ہوں, آپ کو بھی یاد ہوگا. تو اب آپ شیر افضل مروت اور آپ کھوسا صاحب بھی آ گئے, تو اب تحریک انصاف جو وکلاء ہیں وہ جو لیڈر ہیں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, تو اس کا کیا پیغام جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے انٹرنل ایشوز جو ہوتے ہیں ہم پارٹی میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. جو شخص باہر کرتا ہے وہ انڈسپلن ہے, میں اس پہ ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے لیڈرز بھی ہیں, ہمارے اشخاص بھی ہیں. کسی کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پارٹی کے اندر کے اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باہر باتیں کریں. یہ ہمارا فورم نہیں ہے. لیٹ دی پارٹی ہیڈ ٹو ڈیسائیڈ دس میٹر. الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ نے کہا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے, آپ کو امید ہے کہ آپ کو بلے کا نشان الاٹ کر دیا؟ ہمیں اس لیے امید ہے کہ ہمارا حق ہے, ہم نے ڈیو پروسیس سے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے ہیں, اور ہمیں ہائی کورٹ سے بھی امید ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ہمیں حق نہیں دے گا تو ہمیں ہائی کورٹ سے انشاءاللہ پوری طرح امید ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں نشان ملے, اور انشاءاللہ یہ ملے گا, اور پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی بھی اور الیکشن جیتے گی بھی. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں, ابھی احتساب کورٹ کے جج بشیر جو محمد بشیر ہیں, ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر ہوئی ہے تو میرے نالج میں نہیں ہے, آپ بتا رہے ہیں. اگر ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے تو غلط بات ہے, اور یہ سیکیورٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے, ہماری ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, ہمارے ایگزیکٹو اداروں کا کام ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری پولیس اگر صرف پی ٹی آئی سے فرصت حاصل کرے گی تو وہ کوئی اپنا کام بھی کرنے میں کامیاب ہوگی. دیکھیں, یہ جب ساری پولیس, سارے ادارے اگر ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں, ان کے ورکرز کو اٹھا سکیں, ان کو سائیڈ لائن کر سکیں, یا ان کے خلاف سازشیں کر سکیں, تو مجھے بتائیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے, جس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں.